لیے ہی ہے کہ وہ اپنی الوہیت کا، اپنی بڑائی کا، اپنی عظمت کا اعلان فرمائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سورۃ الاعراف کی جو آیات مقدسہ ہم آج پڑھ رہے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ قرآن مجید کی کچھ آیات سوالیہ ہیں، قرآن مجید کی کچھ آیات خبر دینے والی ہیں، قرآن مجید کی کچھ آیات نفی کرنے والی ہیں، قرآن مجید کی کچھ آیات کسی چیز کو ثابت کرنے والی ہیں، قرآن مجید کی کچھ آیات اعلان کرنے والی ہیں۔ اسی طرح ایک مختلف ان اقسام کی میں سے، یہ میں نے صرف اشارتاً چند ایک بتائی، بہت ساری قرآن مجید کی آیات کی اقسام ہیں، تو ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ تعجب کرنے والی ہے، حیران کر دینے والی ہے، کہ ایسی آیات ہیں جن میں حیرانگی کا اظہار کیا ہے۔ ایُشْرِکُونَ ایک سوالیہ بھی ہے اور تعجب کی آیت ہے، حیرانگی کہ ہمیں حیرانگی ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ ایُشْرِکُونَ کہ حیرانگی کے طور پر کہ کیا یہ شرک کرتے ہیں، مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اس کے مقابلے میں جو تخلیق کرنے والا ہے، اس کے مقابلے میں یہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو شریک کرتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اور وہ کوئی استطاعت نہیں رکھتے کہ مدد کریں، حالانکہ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ حاضرین مکرم، جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے، اللہ کی کتاب کے سب سے جو بڑے سبق ہیں، اہم ترین سبق ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبق توحید الہی ہے۔ اچھا، توحید الہی کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا مزید آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھیں تو توحید الہی یہ ہے کہ اصل میں توحید نام ہے انسان کو عزت اور عظمت دینے کا، کہ جو انسان پتھر اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر ایُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ یہ اس کی کیسے بندگی کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، اس کو کیسے شریک بنا سکتے ہیں کہ جو خود ان کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے۔ اصل میں انسان کو اس کے اندر یہ بات سمجھانی مقصود ہے کہ انسان کی عظمت، انسان کی قدر و قیمت اور انسان کی جو شان ہے نا، وہ اس کے پیدا کرنے والے کو پتہ ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کریم نے انسان کے لیے اس قرآن میں کیا کہا، یہ ایک اور آیت مبارکہ ایک اور مقام سے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یہ انسان ہے کہ جس کو ہم نے سب سے خوبصورت سانچے سے تخلیق کیا۔ اچھا، اللہ کو اپنی تخلیق سے، اپنی مخلوق سے، اپنی بنائی ہوئی شے سے کس قدر محبت ہے، فرمایا کہ ہم نے اس کو تخلیق کیا ہے اور احسن تقویم میں سب سے خوبصورت سانچے میں تخلیق کیا ہے۔ احسن تقویم کہتے ہیں ایسا سانچہ جس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ اب کوئی انسان کہے تو ہو سکتا ہے کہ انسان کا کہنے کا مقصد یہ ہو کہ میرے گاؤں میں کوئی نہیں ہے، میرے شہر میں کوئی نہیں ہے، میرے قبیلے میں کوئی نہیں ہے، میرے علاقے میں کوئی نہیں۔ ظاہر ہے انسان کی دسترس وہیں تک ہو سکتی ہے، وہیں تک مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ کہنے والا وہ ہے جو سارے جہانوں کو پیدا کر کے کہتا ہے غنی عن العالمین، کہ میں سارے جہانوں کو بنانے والا ہوں لیکن سارے جہانوں کو بنا کر بے پرواہ ہوں۔ اس کائنات عظیم میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ حواس کی جو دنیا ہے، یہاں ہر تخلیق کرنے والا، ہر کریٹر، ہر بنانے والا اپنی بنائی ہوئی شے کا محتاج رہتا ہے،
وہ اپنا تعارف کراتا ہے، یہ فلاں نے ٹیلی فون بنایا، فلاں نے موبائل بنایا، فلاں نے گھر بنایا، فلاں نے عمارت بنائی، فلاں نے سڑک بنائی۔ بنانے والا محتاج رہتا ہے اپنی تخلیق کی، اور وہ ایسا بنانے والا ہے میں غنی عن العالمین، میں بے پرواہ ہوں سارے جہانوں کو بنا، اسے حاجت ہی کوئی نہیں، اسے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ان کے احتیاج سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، مصفہ ہے، مجلہ ہے، اس کو کسی شے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اچھا کسی شے کی حاجت نہیں ہے کہ وہ کسی شے کی تعریف کرے کہ اس کی پہچان ہو، نہیں، کسی شے کی حاجت نہیں ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، ہم نہیں کریں گے تو پھر کیا، اس کی شان تو پھر بھی بلند ہے، اس کی تعریف تو ہو رہی ہے، لیکن قربان جائیے انسان کی عظمت اور انسان کی قدر و قیمت دیکھیے کہ وہی غنی عن العالمین رب فرماتا ہے کہ میں نے تخلیق کیا تو میرے انداز سے دیکھو، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، کہ انسان کو خوبصورت ترین سانچے سے بنایا۔ اچھا ایک طرف یہ قدر و قیمت، یہ عزت اور یہ اہمیت، اور دوسری طرف فرمایا اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، انہیں کیا ہو گیا ہے، جس کو میں نے بنایا اس کو کیا ہو گیا ہے، جس کو میں نے خوبصورت تخلیق کیا ہے، جس کو میں نے، اور دیکھیں تخلیق میں بھی منفرد کیسے ہے، ساری کائنات بنائی اور کن سے پیدا کیا، کن فیکون، ساری کائنات ہوگی، اور حضرت انسان کا مرتبہ یہ ہے، قدر و قیمت یہ ہے اور اعزاز یہ ہے، فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کو میں نے ایک تو تخلیق کیا ہے تین سے، مٹی گارا جو ہے اس سے، گیلی مٹی سے، اور وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اس کو مٹی کے اس گارے سے بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس میں میں نے اپنی روح پھونکی۔ سبحان اللہ، اچھا جس میں اپنی روح پھونکی ہے، اور پھر قرآن کا ہی ایک اور حوالہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ یہاں کہا نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ، یہ غیروں کو بلا رہے ہیں، یہ غیروں کی پوجا کر رہے ہیں، پتھروں کی، دوسرے جسموں کی، اجسام کی، اشیاء کی پوجا کر رہے ہیں اور انہیں بلا رہے ہیں۔ اور اسی کلام میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اے میرے محبوب جب تجھ سے یہ سوال کرے میرے بندے کہ ہمارا رب کہاں ہے، جب آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ بتوں کو گھڑنا چھوڑ دو، ان کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، ان کو بلانا چھوڑ دو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس کو آپ بتا رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں، اس کو بلائیں گے تو وہ کہاں ہے؟ تو سورہ بقرہ میں فرمایا کہ میں اس کے قریب ہوں جب میرا بندہ مجھے بلائے، وہاں فرمایا عبادی فإنی قریب، میرا بندہ جب مجھ کو بلائے تو میں اس کے قریب ہوں۔ اچھا قریب ویسے جس طرح ایک اور مقام پر فرمایا نا من حبل الورید، کہ سارے مخلوق کی شارک سے قریب ہے، لیکن جو اس کو پکارے، اللہ اکبر، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، وہ ایسے ہی باب العلم نہیں ہے، وہ ایسے ہی اخی رسول نہیں ہے، وہ ایسے ہی نفس رسول نہیں ہے، بلکہ ان کی عبادتوں کا انداز دیکھیے اور محبتوں کا اور توحید الہی کا انداز دیکھیے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ یہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زمین پر 8 اعضاء لگانے ہوتے ہیں سجدے میں،
دو پاؤں، دو ہاتھ، دو گھٹنے، ناک اور پیشانی، یہ لگا کر بندہ یہ بتاتا ہے کہ میرے پاس صلاحیت کی یہی چیزیں ہیں۔ بندے کے پاس طاقت کی کون سی چیزیں ہیں؟ اس کے پاؤں ہیں، اس کے گھٹنے ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، اس کا ناک ہے، اس کی پیشانی ہے، جس کو وہ عزت اور اکرام سمجھتا ہے۔ بندہ کہتا ہے نا کہ یہ پیشانی جو ہے یہ عزت اور اکرام والی ہے۔ حضرت مولائے کائنات مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 8 اعضاء خاک پہ رکھ کر بندہ اپنے رب کو بلاتا ہے کہ تو اعلیٰ ہے۔ جملہ دیکھیے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے علی آپ بھی کہتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں؟ اب سنیے، توحید الہی جو نفس رسول نے پڑھی ہے اور جو اخی رسول نے سکھائی ہے، جن کے بارے میں میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ علی کا مجھ محمد سے وہ تعلق ہے جو جسم کا اپنے روح سے ہوتا ہے، اور علی کا مجھ محمد سے وہ تعلق ہے جو سر کا جسم سے ہوتا ہے۔ اور جس کو قرآن نے کہا کہ جب مباہلہ کی صبح وہ نجران کے عیسائیوں کے مقابلے پر توحید کے پیکر نکلے تھے، تو رب کے کلام نے کہا کہ وہاں پہ کون نکلنے والے تھے؟ انفسنا و انفسکم، کہ تم اپنی جانیں لاؤ ہم اپنی جان لاتے ہیں۔ وہ اپنی جان کون تھی؟ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی جانیں لاؤ ہم اپنی جان لاتے ہیں۔ اب مباہلہ کے لیے دوسرے مد مقابل اپنا پورا لشکر لے کر آئے، کئی سو افراد پر مبنی، اور ادھر کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن توحید کے لیے فیصلہ کرانے کے لیے کہ توحید پرست کون ہوتا ہے اور توحید کا علم بردار کون ہوتا ہے، جانتے ہیں کہ پھر کریم آقا کس کو لے کر آئے؟ اس دن ابناءنا کی مثال جناب حسنین کریمین ہے، اور نساءنا کا جواب وہ جناب سیدہ بی بی پاک خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور جب انفسنا کا جواب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اب کریم آقا امام الانبیاء کس کو لے کر آتے ہیں، تو وہ علی المرتضیٰ ہیں، وہ جناب مولا علی المرتضیٰ ہیں جن کو اپنی جان قرار دیا، اور قرآن نے قرار دیا کہ یہ نفس رسول ہے۔ اب سنیے کہ نفس رسول جو نفس رسول ہے، جو اخی رسول ہے، اور وہ جناب مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے کے عالم میں اپنے طاقت کے 8 اعضاء خاک پہ رکھ دیتا ہے، زمین پہ رکھ دیتا ہے، اور وہاں اپنے پروردگار کو بلاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے میں تو دوسری تسبیح نہیں کہتا اس وقت تک جب تک میرے رب کا جواب نہیں آتا لبیک یا عبدی، کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں تو سوال کر۔ حاضرین مکرم سورۃ الاعراف کی اس آیت مقدسہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، رب فرماتا ہے ایشرکون، تعجب ہے، حیرانگی ہے، ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئوں کو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئوں کو مقابلے پر لے آئے ہیں، شرک کر رہے ہیں، لا یستطیعون لہم نصرا، اور یہ ان کی کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ حاضرین مکرم یہ آیات مقدسہ ایک طرف توحید الہی کا وہ خالص سبق لیے ہوئے ہے جو ہمارے ایمان کا اصل ہے، بنیاد ہے، اساس ہے، جڑ ہے، لیکن اس توحید الہی کے پیغام کو سمجھنا کیسے ہے، ذہن نشین کیسے کرنا ہے، یہ توحید الہی ہے کیا؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام توحید سکھاتا ہے
تو اصل میں یہ توحید الہی ہے کیا؟ ٹھیک ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی پتھر کو، کسی شے کو، کسی جسم کو، کسی وجود کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کیوں سکھایا گیا؟ سوال یہ کہ یہ کیوں سکھایا گیا کہ کسی شے کو اس وحدہ لا شریک کے مقابلے پر نہیں لانا؟ اصل میں اس کا یہ جوہر، اس کا یہ خاصہ، یہ اصل سمجھنے والا ہے کہ توحید اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت عام بات کہنے جا رہا ہوں، توحید خالق کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک ہم مانیں گے تو وہ وحدہ لا شریک ہوگا، نہیں، اس کو حاجت نہیں ہے، وہ غنی ہے، اس کو ہماری توحید کی حاجت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ایک ہے تو وہ ایک ہوگا، نہیں، وہ ایک ہے، ایک رہے گا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک رہے گا۔ تو توحید ہماری ضرورت ہے، بندوں کی ضرورت ہے، مخلوق کی ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ توحید دراصل انسان کی عزت کا معیار ہے، انسان کی عزت کا معیار ہے، انسان کی قدر و منزلت کا پیمانہ ہے، انسان کی شان و شوکت کا اظہار ہے کہ بندے تو خلیفۃ فی الارض ہے، تو رب کا نائب بنایا گیا ہے، تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی سے سجایا گیا ہے، پالنہار نے تجھ میں اپنی روح پھونکی ہے، کیا کر رہا ہے؟ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ہاتھوں سے گھڑ کے تراش کے ان کو لا رہا ہے، شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ وہ خود نہیں بنائے، تو نے بنائے۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا کہ کچھ لوگوں نے ان الفاظ کو، ان آیات کو، ان کو بندگان خدا پہ جوڑ دیا، حالانکہ بندگان خدا، مقربین الہ، رب کے محبوب بندوں کی قدر و منزلت اور ہے، ان کی جو شان و شوکت ہے وہ اور ہے، ان کے لیے مقام و مرتبہ اور ہے۔ یہاں فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ۔ حاضرین مکرم، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا، یہ گمان کیا کہ یہ بلانے سے مراد یہ کہ مطلقاً کسی کو بلانا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے آیات تھی، یہ الفاظ ان کے لیے تھے جنہوں نے ہاتھوں سے پتھر تراشے، وہ پتھر کسی بھی جسم کا تھا، کسی کی مثل تھا، کسی انسان کی مثل تھا، کسی جانور کی مثل تھا، کسی پرندے کی مثل تھا، سورج سے، چاند سے مثل تھا، اس کو ہاتھوں سے تراشا اور اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، اس کو بلانا شروع کر دیا۔ اب توحید یہ ہے، رب کے کلام کا سبق یہ ہے کہ یہ انسان کی عزت کے خلاف ہے، انسان کی قدر و قیمت کے خلاف ہے، انسان کی اس شان و شوکت کے خلاف ہے جو پروردگار نے حضرت انسان کو عطا کی۔ اس لیے کہ رب نے جب انسان کو تخلیق کیا، فرشتوں نے سوال کیا کہ یہ کیا کرے گا، یہ کس لیے ہے؟ رب نے فرمایا خلیفۃ فی الارض، کہ یہ زمین میں میرا نائب ہے۔ تو اے انسان، مخلوق کے سامنے، وہ کسی پتھر کے سامنے، کسی درخت کے سامنے، کسی جسم کے سامنے، کسی شے کے سامنے جھکنا، یہ انسان کی اس سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے، اس عزت نفس کے خلاف ہے جو انسان نے خود نہیں بنائی بلکہ اس کے پیدا کرنے والے نے انسان کو عطا کی۔ اور کتنی محبت سے قرآن میں فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انسان تو ذرا احساس کر، من روحی، مفسرین کرام فرماتے ہیں رب نے نا اپنے لیے بہت ساری جگہوں پہ اپنا تعارف جو ہے وہ جمع کے صیغے سے فرمایا، ہمارا پروردگار، خلقنا، ہمیں تخلیق کیا، نحن اقرب، ہم، یہ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ کہیں محبت بہت بڑھ جاتی ہے، بہت قرب ہو جاتا ہے،
اور جہاں قرب بہت بڑھ جائے نا وہاں پھر میرا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے جہاں بہت محبت کا اظہار فرمایا نا وہاں فرمایا عبادی میرا بندہ، اور جہاں بہت محبت کا اظہار تھا وہاں فرمایا من روحی میری روح۔ اللہ اکبر۔ انسان تو پہچان کہ تیرے اندر کیسا اعزاز ہے کہ رب تجھے اپنی روح سے نواز رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، جب انہیں بلایا جاتا ہے اب بلاتا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ یہی توحید کا وہ سبق ہے جو ذہن نشین کرنے والا ہے کہ توحید، میں نے پہلے عرض کیا کہ توحید ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، جڑ ہے، اصل ہے۔ اور توحید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ توحید کی اصل کیا ہے؟ یہ جو میں نے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا نا کہ برے صغیر میں جب کوئی پہلا بندہ مسلمان ہوا تو اسے سورہ اخلاص سکھائی گئی، کیونکہ بت پرست تھے۔ سورہ اخلاص کو اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں مکمل درس توحید ہے، مکمل توحید کا سبق ہے۔ میں بس اسی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى میں یہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ نماز کے اندر ویسے جو فقہ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اتنی آیات آنی چاہیے کہ وہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں الگ آیات پڑھ سکے۔ جو کوئی ایسا بیمار شخص ہے، معذور شخص ہے، جو حافظہ نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے یہ جو ہے نا یہ آسانی دی گئی کہ وہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھے۔ اچھا، اس کے اندر بھی یہ خاص پیغام یہ تھا کیونکہ ہندوستان بت کدا تھا، سارے بت پرست تھے، تو یہاں سکھایا یہ گیا کہ توحید کا سبق سیکھ لیں۔ اچھا، اس جو مکمل توحید ہے اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورۃ اخلاص کہتے ہیں اور سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ جو مکمل توحید ہے اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ قل هو اللہ، وہ لفظ قل سے ہوتا ہے۔ اور سورہ اعراف کی جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی رب فرماتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ۔ اللہ اکبر۔ بہت ہی ان میں ایک منفرد قسم کا ربط ہے، ایک کنیکشن ہے کہ توحید کا آغاز، سورۃ الاخلاص کا آغاز لفظ کل سے ہوتا ہے۔ اور یہاں رب فرماتا ہے اے معبود جب تم بلاؤ اور یہ تمہاری پیروی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ شاید یہ بات میں سمجھا نہیں سکا کہ اخلاص توحید کی بنیاد ہے سورۃ الاخلاص، لیکن سورۃ الاخلاص کا آغاز لفظ کل سے ہوتا ہے۔ ان کا کیا معنی ہے؟ اے معبود آپ کہہ دیجئے۔ پتہ چلا توحید وہ ہے جو زبان محمد مصطفیٰ کریم سے ملے، رب کا پتہ وہ ہے جو محمد عربی بتائیں، توحید وہ ہے جو مصطفیٰ کریم نے بتائی۔ رب فرماتے ہیں معبود جب تم بلاتے ہو یہ تمہاری پیروی نہیں کرتے، لا یتبعوکم، یہ تمہاری پیروی نہیں کرتے، سواء علیکم ادعوتموہم، یہ وہ جو اپنے پتھروں کو ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں یہ ان کو بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حاضرین مکرم، پتہ یہ چلا توحید خالص یہ ہے، توحید الہی یہ ہے کہ رب کا وہ پتہ، رب کا وہ راستہ جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہی توحید ہے، اور وہی توحید الہی اور وہی خالص توحید ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہمیں اپنے اعمال کی درستگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔